ICS پارٹ 1 میں جتنے بھی کمپیوٹر کے متعلق اہم سوال ہیں اور چیپٹرز ہیں ان کے متعلق بات کریں گے۔ ICS پارٹ 1 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر سائنس کا جو ٹوٹل چیپٹرز ہیں پارٹ 1 کے اندر وہ 10 ہیں اور پارٹ 2 کے اندر 14 چیپٹرز ہیں، تو ٹوٹل 24 چیپٹرز ہیں جو آپ نے کمپیوٹر سائنس کے پڑھنے ہیں۔ ہم آپ کو بڑے آسان طریقے سے کمپیوٹر سائنس کے جتنے بھی نوٹس ہیں اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ کروائیں گے۔ دیکھیں کمپیوٹر سائنس کا جو پارٹ 1 کا سلیبس ہے وہ بہت ایزی ہے، آسان ہے۔ آپ نے صرف توجہ سے جو اہم پوائنٹس ہیں اگر وہ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ان کو بالکل چیک کر سکتے ہیں اور ایزی نوٹس بھی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ICS پارٹ 1 کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ آپ کو پتا ہوگا بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ کمپیوٹر سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ٹیکنالوجی سے متعلق تمام چیزوں کو آپ تک بآسانی جو ہے اس میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کو بتانا اس کتاب میں اور چیپٹر میں مقصود ہے۔ کمپیوٹر سائنس کا جو تعارف ہے وہ بہت بیسک سا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک ڈیٹا ہی ہے، معلومات کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹا بولتے ہیں۔ تو جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر آپ نے ڈیٹا انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو جیسا کہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن آف فیکٹس کو بولتے ہیں یا کلیکشن آف فگرز کو بولتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی ڈیٹا بناتے ہیں یا موجود ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا ظاہری سی بات ہے کہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ضرور کریں گے۔ آپ جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہوتا ہے۔ تو جو معلومات آپ اکٹھی کرتے ہیں کلیکشن آف فیکٹس اور کلیکشن آف فگرز جو ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کا نام جو ہے وہ ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن بولتے ہیں یا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا بولتے ہیں۔ تو ڈیٹا جو ہے جب آپ اس کو ایک میننگ فل ترتیب سے بامعنی انداز سے اس کو ترتیب دے کر ایک فارم میں لے آتے ہیں تو وہ ایک ریڈیبل انفارمیشن بن جاتی ہے۔ تو ڈیٹا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی معلومات کو دوسری اس فارم میں کنورٹ کر کے پہنچائیں کہ دوسرا اس سے کوئی مطلب اخذ کر سکے۔ ڈیٹا پروسیسنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دوسرا شخص اس سے کوئی نہ کوئی مطلب نکال سکے۔ تو ڈیٹا پروسیسنگ مینس کہ ٹرانسفرنگ آف ڈیٹا انٹو سم انفارمیشن اور انٹو سم یوزفل انفارمیشن۔ تو کہیں بھی اگر ڈیٹا پروسیسنگ کی تعریف آ جائے گی تو آپ کو 3 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ ڈیٹا کو انفارمیشن کے لیے پروسیس کرنے کو ڈیٹا پروسیسنگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں نام سے بہت کلیئر ہو رہا ہے کہ جو بھی معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، جو معلومات آپ کسی کو مطلب کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے فراہم کر رہے ہیں، دیٹ از کالڈ انفارمیشن۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی مینس کسی بھی قسم کی معلومات کو بذریعہ ٹیکنالوجی کے دوسرے تک پہنچانا جہاں آپ اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے یا معلومات کو پہنچانے کے لیے وہ سائنس کی ترقی کے ساتھ جدید سے جدید تر ہوتے جا رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جتنا کام بھی ہو رہا ہے وہ ڈیٹا کو تیز تر دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے، تیز ترین ابلاغ کے ذریعے یا تیز ترین ذرائع کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کام ہو رہا ہے۔ جیسے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھ گئی ہے، جیسے کہ مختلف نئے ذرائع آ گئے ہیں، جیسے انٹرنیٹ آ گیا ہے، فائبر آپٹکس آ گیا ہے، کمپیوٹر کے بہت سارے اور جدید طریقے ہیں ٹیکنالوجی کے ہیں جس سے ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے یا ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے ہارڈ ویئر کے بغیر آپ کے ڈیٹا کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ تو آپ جو بھی فزیکل پارٹس استعمال کریں گے، کوئی ماؤس یوز کریں گے، کی بورڈ یوز کریں گے، لیپ ٹاپ یوز کریں گے، جتنے بھی فزیکل پارٹس ہیں ان کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ اور جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ایک پروگرام ہوتا ہے
جو آپ اپنی اسکرین پر چلا سکتے ہیں اور جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو جتنے بھی پروگرام آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا چلاتے ہیں وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اور جو آپ فزیکل پارٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں لائک ماؤس, کی بورڈ یا اینی تھنگ ایلس, پرنٹر, جو کچھ بھی ہے وہ تمام ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. تو پہلے چیپٹر میں جو آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کو بیسک چیزیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے, ڈیٹا کیا ہوتی ہے, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر پھر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے اندر جو اہم ترین آپ کا آرگن سمجھ لیں وہ ان پٹ ڈیٹا کے لیے جو ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں, اور دوسرے جو آؤٹ پٹ دینے کے لیے آپ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں. اسی طرح اسٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سافٹ ویئر کے مختلف آگے قسمیں آ جاتی ہیں. سافٹ ویئر میں جو آپ سب سے پہلے کمپیوٹر کو آن کرنے کے لیے آپ جو پروگرام چلاتے ہیں اس کو آپ سسٹم سافٹ ویئر بولتے ہیں یا آپریٹنگ سسٹم بولتے ہیں, اور اس کے بعد جتنے بھی سافٹ ویئر آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے وہ تمام اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلائیں گے. تو آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں یہی چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ کو بتایا گیا ہے. بہت آسان باتیں ہیں. ڈیٹا کیا ہوتا ہے, ڈیٹا کو ہم جو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو ڈیٹا پروسیسنگ بولتے ہیں, اور جو ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے اس کو ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بولتے ہیں. اور سافٹ ویئر کی 2 ٹائپس ہیں. جو ہم کسی بھی ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے استعمال کریں گے وہ ہم اس کو ہارڈ ویئر ڈیوائسز میں جو استعمال کریں گے, جو اپنا کمیونیکیشن کرنے کے لیے فزیکل پارٹس ہے اس کو ہم سسٹم سافٹ ویئر یا آپریٹنگ سسٹم بولتے ہیں. سافٹ ویئر جو پروگرام ہیں ان کو بولتے ہیں. جو ہارڈ ویئر ہیں, جو ڈیوائسز آپ یوز کرتے ہیں انفارمیشن کو بھیجنے کے لیے, ان کو ہم ہارڈ ویئر ڈیوائسز بولتے ہیں. ہارڈ ویئر ڈیوائسز میں جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں وہ آپ کی بک میں موجود ہیں, جس میں جو امپورٹنٹ ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں وہ کی بورڈ ہیں, اور کی بورڈ کے پھر مختلف پارٹس ہوتے ہیں. کیز نومیرک کی ہوتی ہے, الفابیٹیکل کیز ہوتی ہیں, فنکشن کیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ ٹائپ کرتے ہیں, اور ان پٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کمپیوٹر کو پروسیسنگ ڈیوائس کو بھیجتے ہیں. کمپیوٹر کے جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. کی بورڈ کے اوپر مختلف قسم کے آپشنز ہوتے ہیں یا کیز ہوتی ہیں جن کو ہم نومیرک کیز, الفابیٹک کیز اور فنکشن کیز بولتے ہیں, جن کو آپ مختلف آگے دیکھیں گے مختلف پروگرامز میں, سافٹ ویئر اپلیکیشنز میں مختلف یوز ہوگا کیز کا. اس کے بعد آپ جو امپورٹنٹ ایک ان پٹ ڈیوائس یوز کرتے ہیں وہ ماؤس ہوتا ہے. ماؤس آپ کو پتہ ہے اس پہ 2 بٹنز نارملی ہوتے ہیں, ایک لیفٹ اور رائٹ, اور ماؤس کا جو مقصد ہے وہ ایک ایرو کی جو ہے جو آپ کی گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتی ہے, جو اسکرین ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہوتا ہے جو موو کرتا ہے. اور اگر آپ کی بورڈ کے علاوہ کہیں بھی اپنی اسکرین پر موو کرنا چاہیں تو آپ اس ماؤس کے ذریعے جو ہے اپنی اسکرین میں کسی بھی ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں, اوپن کر سکتے ہیں, یا پوائنٹر کو کلک کر کے وہاں پہ کی بورڈ کے پوائنٹر کو لے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح ان پٹ ڈیوائسز کچھ اور بھی ہیں جیسا کہ ہم زیادہ تر یوز نہیں کرتے, زیادہ تر کی بورڈ اور ماؤس یوز ہوتا ہے, اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹریک بال اور ٹچ پیڈ اور ان چیزوں کو نارملی نہیں دیکھ پاتے. بہت سارے اور ان پٹ ڈیوائسز ہیں, ان کا کام بھی اسی طرح ہی ڈیٹا کو بھیجنا ہوتا ہے, کمپیوٹر تک پہنچانا ہوتا ہے. پوائنٹنگ سٹک ہوتی ہے, جوائے سٹک ہوتی ہے گیمز کھیلنے کے لیے, پلے اسٹیشنز کے ساتھ بھی لوگ اس کو اٹیچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو لائٹ پین ہوتا ہے, ٹچ اسکرین ہوتی ہے, جس طرح آپ کے اسمارٹ فونز پہ اب ٹچ اسکرین آ چکی ہے, بالکل اسی طرح اب کمپیوٹرز پہ بھی آپ ڈائریکٹ بھی کی بورڈ کے فنکشنز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, اور ان پٹ وہ اسکرین کے اوپر ہی آپ انٹر کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ اپنے اسمارٹ فونز پر بھی یہ استعمال کرتے ہیں سہولت. اس کے بعد آپ کو جو ڈیجیٹائزرز ہوتے ہیں اور گرافک ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ڈیٹا کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. بار کوڈز آپ نے دیکھا ہوگا, بار کوڈز کا بھی ایک فنکشن ہوتا ہے. جس طرح آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر خاص ڈیجٹس پرنٹ ہوتے ہیں اور وہ بار کوڈ ہم اس کو بولتے ہیں, اور جو مشین ہوتی ہے بار کوڈ ریڈر ہوتا ہے, جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ اس کا پرائس اور کوانٹٹی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری جو ہے اپنے ڈیٹا بیس میں اپلوڈ کر لیتا ہے.
تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس کچھ اور ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں جو کارڈ ریڈرز ہوتے ہیں، او ایم آر ہوتے ہیں، او سی آر ہوتے ہیں، ایم آئی سی آر ہوتے ہیں، جو میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنائز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جب اے ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ جو ہے استعمال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ایک اسٹرپ ہوتی ہے بلیک کلر کی، اور اسی سے جو ہے وہ جو آپ کا اسکینر ہوتا ہے اے ٹی ایم مشین کے اندر وہ ریڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو بیلنس کتنا ہے یا آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ اس سے ریڈ کرتا ہے. اس میں اسمارٹ کارڈز ہوتے ہیں اور بہت سارے کارڈز ہوتے ہیں. تو یہ ساری ٹائپس ہیں جو کہ مختلف ڈیوائسز ان پٹ آؤٹ پٹ ہم یوز کرتے ہیں، یہ ساری اس کی ٹائپس ہیں. اس طرح فیکس مشینز ہوتی ہیں، پرنٹرز ہوتے ہیں جو بطور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو وہ پرنٹ کر دیتے ہیں اور آپ تک وہ فزیکل فارم میں بھی پہنچ جاتی ہے. اسی طرح آڈیو ان پٹ ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں، جو آپ وائس بھیج رہے ہوتے ہیں وہ آڈیو ان پٹ ہوتی ہے، اور جو اسپیکرز کے ذریعے آپ کو ملتی ہے یا ایمپلیفائی ہو کے آپ تک پہنچتی ہے اس کو ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز بولتے ہیں. اس طرح ڈسپلے اسکرینز جو ہوتی ہیں، جس طرح کہ پروجیکٹر ہے، مانیٹر ہے، آپ کا ٹی وی ہے، ایل سی ڈی ہے، ایل ای ڈی ہے، اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں. سی آر ٹی مانیٹرز ہوتے ہیں، فلیٹ پینل ڈسپلیز ہوتے ہیں، ایل ای ڈیز ہوتی ہیں، فلیٹ ٹی ویز ہوتے ہیں، ای ایل ڈیز ہوتی ہیں، اور اب ایل ای ڈی ٹی ویز بھی جو آپ کو بڑا فریکوینٹلی ہر کہیں نظر آتے ہیں. تو آج کے چیپٹر میں یہ کچھ ڈیوائسز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اگلے چیپٹر میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر آپ کے لیے بہت ایزی نوٹس اور بہت آسان آنسرز جو ہیں وہ رکھ دی ہیں. تو آپ ضرور جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ہم سے کسی بھی قسم کی تمام مضامین کے اوپر آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ilmeasy.com پر ضرور آئیں اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تو آپ سے اگلے چیپٹر میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے بعد اگر آپ کسی بھی قسم کی عملاً رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ مختلف شہروں میں موجود ہمارے پارٹنر اداروں سے مکمل فری رہنمائی حاصل کر سکیں گے. ان اداروں کی فہرست ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. عملاً رہنمائی کے علاوہ آپ اسائنمنٹس، آسان نوٹس وغیرہ بھی حاصل کر سکیں گے، جبکہ کورس کو سمجھنے اور مکمل کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ سے منظور شدہ اسناد بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان اسناد یا سرٹیفکیٹس پر آپ کسی بھی قسم کی گورنمنٹ جاب یا نجی جاب کرنے کے اہل ہوں گے. کسی بھی طرح کی معلومات کے لیے آپ ہمارے موبائل نمبر 0334344464 پر کال یا SMS کر سکتے ہیں. ilmeasy.com